ایک لمحے کے لیے اس نے پورے خیال انداز میں نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، پھر نفی میں سارے لاتے ہوئے بولی، میں تمہیں بری بات بتانا چاہتی ہوں اور پوری بات سنے بغیر میرا موقف تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تمہاری ہمدردیاں میرے ساتھ نہیں ہوں گی اور پوری بات سنانے کے لیے نہ تو بھی میرے پاس وقت ہے اور نہ ہی یہ جگہ مناسب ہے۔ مجھے یہاں کی دیواروں پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کندھے اچکائے۔ 3 سے 4 بجے کے درمیان میرے اپارٹمنٹ پر آ جاؤ، اس نے ایک بار پھر فرمائش کی۔ وہ تو میں آ جاؤں گا، سر کے بل آ جاؤں گا، لیکن بدقسمتی سے مجھے ابھی تک معلوم نہیں کہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے کہاں۔ مالبرو ٹاورز، کلفٹن۔ اس نے چند نشانیوں کی مدد سے مجھے اس کا محلے کو سمجھایا، جو نہایت آسانی سے میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، وہ بولی، بہت تھوڑے لیکن بڑے بڑے اور پرتعیش اپارٹمنٹس پر مشتمل ہے۔ نہایت پرسکون بلکہ تقریباً ویران سا علاقہ ہے۔ میرے فلیٹ کا نمبر D3 ہے۔ تمہیں اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تم اس عمارت کے قریب پہنچو تو کوئی تمہارا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں سے اپنا پرس نکالا اور اس میں سے ایک خوبصورت سی چابی نکال کر میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولی، یہ میرے اپارٹمنٹ کی چابی ہے۔ اگر اتفاق سے میں موجود نہ ہوں، کسی وجہ سے مجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو جائے، تو تم اطمینان سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ سکتے ہو، میرا انتظار کر سکتے ہو۔ اگر بلڈنگ کا مین گیٹ بند ہو اور کوئی چوکیدار وغیرہ موجود نہ ہو تو گیٹ کا تالا بھی تم اسی چابی سے کھول سکتے ہو۔ میں نے ایک نظر چابی کو دیکھا اور اسے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم چاہو تو میں 3-4 بجے تک یہی رک سکتا ہوں۔ میرا ایک دوست کے ساتھ کھانے پر اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن میں اسے کینسل کر سکتا ہوں۔ نہیں، تم اپنا اپوائنٹمنٹ ہرگز کینسل مت کرو، بلکہ اگر تمہاری کوئی مصروفیت نہیں ہے تب بھی تم اپنا یہ وقت یہاں سے کہیں دور رہ کر گزارو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ دیکھے جاؤ یا اس کمرے میں دیر تک موجود رہو۔ اوہ، انڈائریکٹ انداز میں جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس نے یکدم ایک بازو میرے گلے میں حمال کر کے مجھے اٹھنے سے روک دیا۔ میرے ساتھ دیکھے جانے میں تمہارے اپنے لیے بھی خطرہ ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ خطرات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے میں نے تم سے مدد بھی طلب کی ہے، لیکن پھر بھی جتنی حد تک ممکن ہوا احتیاط برت لی جائے تو بہتر ہے۔ 2-4 دن میں شاید ایک بات کسی کنارے لگ جائے، پھر اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم تو الفریڈ ہچکاک کی شاگرد معلوم ہوتی ہو۔ کافی سسپینس پیدا کر دیا ہے تم نے۔ میں نے ایک طویل وقفے کے بعد سگریٹ کا ہلکا سا کش لیتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ تم خیریت سے گھر تو پہنچ جاؤ گی نا؟ اس کا خیال رکھنا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہوگی۔ وہ شریر سے انداز میں مسکرائی۔ وہ کس طرح؟ میں نے جاننا چاہا۔ تم سے دور رہ کر کیا میں کسی ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے تمہاری حفاظت کا فریضہ انجام دوں گا؟ یہی سمجھ لو۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک پہنچی۔ وہ مختصر سا فاصلہ بھی دل فریب انداز میں طے کرتی تھی۔ اس کی چال رقص سے کم نہیں تھی، گو کہ اس میں ارادے کا دخل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس بار اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی ایک مکفل دراز کھولی، اس میں سے چپٹا اور لمبوترا سا ایک پیکٹ نکالا جس پر سفید سادہ کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ وہ ایک معمولی سا پارسل معلوم ہوتا تھا جو ایڈریس لکھے جانے کا منتظر تھا۔ پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولی، جب تک یہ پیکٹ تمہارے پاس محفوظ رہے گا میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح سے میری سلامتی کی ضمانت ہے، میری انشورنس پالیسی ہے۔ میں نے پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، تاہم پوری کوشش کی کہ میرے چہرے پر تجسس کی علامات نمودار نہ ہو پائیں۔ پھر میں نے اسے کوٹ کی بڑی جیب میں ڈال لیا۔ تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ وہ مسکرائی۔ اب میں اتنا بھی کوڑ مغز نہیں ہوں۔ تمہاری اتنی دیر کی گفتگو سے کم از کم یہ تو میری سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ اصل موضوع پر یہاں گفتگو نہیں ہوگی۔ اب میں سوال اس وقت ہی کروں گا جب تم چاہو گی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے سامنے کھڑی دھیرے دھیرے اپنی ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پرخیال انداز میں میری طرف دیکھتی رہی، مسکراتی رہی، پھر بولی، بالکل صحیح فیصلہ کیا تم نے۔ ہر سوال صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر اچھا لگتا ہے۔ جو آپ کے لیے انتظار کرنا بھی یقیناً تمہیں آتا ہے۔ میں بڑا صابر قسم کا آدمی ہوں۔ میرے والدین کو ابتدا میں اندازہ نہیں ہو سکا، ورنہ شاید وہ میرا نام ہی افضل چودھری کے بجائے صابر چودھری رکھ دیتے۔ وہ اب ذرا طمانینت سے مسکرائی۔ آگے بڑھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس نے بازو میرے گلے میں حمال کر دیے اور ایک سنسنی خیز لمحہ گزر جانے کے بعد بولی، میرے گھر آؤ گے نا؟ اس نے گویا کوئی باقاعدہ معاہدہ کر کے اس پر مہر تصدیق ثبت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے بازو کے حلقے میں لینا چاہا تو وہ مچھلی کی طرح پھسل کر دور چلی گئی۔ آؤ گے نا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ صرف 3 گھنٹے کی تو بات ہے۔ میں ضرور آؤں گا، خواہ مجھے ویل چیئر پر ہی آنا پڑے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سراپا انتظار رہوں گی، اس نے کہا۔ اس لمحے تپائی پر پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے یاد ہے کہ مجھے دوسرا شو پیش کرنا ہے، ابھی خاصا وقت پڑا ہے۔ نہیں، میک اپ مین کو مت بھیجو، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ میک اپ مین مجھے تیار کرانے میں زیادہ دیر لگاتا ہے، میں خود جلدی تیار ہو جاتی ہوں۔ ہاں، میرا میک اپ کرتے وقت وہ بیچارہ خواہ و خیالوں میں نہ جانے کہاں پہنچا رہتا ہے۔ کیا
نہیں ابھی میرا معیار اتنا نہیں گرا۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ ایک بار پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکا اور میری طرف مڑتے ہوئے سرگوشی میں بولی، اب تم جا سکتے ہو۔ میں باہر آ گیا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اس پر مجھے اطمینان کی بجائے کچھ تشویش سی محسوس ہوئی، گو کہ یہ حصہ اسٹیج سے کافی دور تھا۔ پھر بھی میرے خیال میں یہاں اتنی ویرانی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں کے اسٹیج پر خاصا گرما گرم پروگرام پیش کیا جاتا تھا اور اس پروگرام کی سٹار یہاں موجود تھی۔ یہاں گیما گیمی نہ صحیح، کچھ لوگوں کی آمد و رفت تو نظر آنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید فرین نے ہی لوگوں کو ادھر آنے سے باز رکھنے کا کوئی بندوبست کر رکھا ہو۔ میں حال میں پہنچا تو دیکھا وہاں نئے لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ شاید کچھ پرانے چہرے بھی حال میں موجود تھے جنہیں میں پہلے شو کے دوران دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے غالباً دونوں شوز کے لیے بکنگ کرائی ہوئی تھی۔ وہ فن کے سچے قدردان معلوم ہوتے تھے۔ فلور مینیجر عصر نو مصروف ہو چکا تھا۔ میں دوسری طرف سے گزرتا چلا گیا، کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ واپسی پر میں لفٹ میں اکیلا تھا۔ اس وقت شاید صرف آنے والوں ہی کی لائن لگی ہوئی تھی، جانے والا کوئی نہیں تھا۔ نیچے پہنچ کر ہوٹل کے بند دروازوں سے نکل کر میں نے بڑی فرحت محسوس کی۔ ہوٹل میں حرارت، سگریٹوں کا دھواں، کلونز کی بوجھل خوشبو اور گھٹن تھی۔ باہر خون کی تازگی اور خوشگوار ہوا تھی۔ میں کچھ دیر ایک طرف کو کھڑا رہا اور غیر محسوس طور پر گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے وہاں کوئی غیر معمولی صورتحال نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ رش تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ہوٹل کی اصل پارکنگ لاٹ گو کے عقب میں تھی، لیکن چار دیواری کے اندر اس کے بغلی حصے اور ڈرائیو وے میں بھی گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب گاڑی نکالنے میں خاصی دقت ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب مجھے گاڑی نکالنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ میں گھوم کر ہوٹل کی پچھلی طرف پہنچا۔ یہاں پوری پارکنگ لاٹ میں صرف ایک مریل سے بلب کی ناکافی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ابھی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک ستون کے عقب سے اچانک ہی ایک شخص نے نمودار ہو کر نہایت پھرتی سے میری کمر پر کسی گن کی نال رکھ دی۔ کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کیجیے گا چودھری صاحب، میری انگلی کو ٹریگر دبانے کی بہت جلدی رہتی ہے، وہ تنزیہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ مجھے پہچانتا تھا۔ میں بھی اس کا چہرہ صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن میرا خیال یہی تھا کہ وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ معاملہ صرف اسی تک محدود نہیں رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک پیجارو کی اوٹ سے ایک اور شخص نمودار ہو چکا تھا اور اس نے دوسری طرف سے گن میری پسلیوں پر رکھ دی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سیر کے لیے چلتے ہیں، سیر کے لیے موسم بہت اچھا ہے، پہلے والے نے جواب دیا۔ اسی دوران دوسرے نے میری جیبوں وغیرہ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تھا۔ میری جیبوں میں پسٹل اور نیا پرس موجود تھا، دونوں چیزیں اس نے نکال لی۔ کافی عرصے سے میں نے پرس میں رقم کے علاوہ کچھ رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ آج کل تو میرے پاس ویسے ہی کچھ نہیں تھا۔ ان چیزوں کا بندوبست بھی شفیع شاہ اور راہیلہ نے کیا تھا تاکہ میں ذرا باعزت طور پر ادھر ادھر گھوم پھر سکوں۔ گاڑی بھی شفیع شاہ نے میرے مقامی آفس سے منگوا کر دی تھی، لیکن شاید ان دو خبیث سے اجنبیوں کو میرا باعزت انداز میں گھومنا پھرنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے پہلے ہی کی طرح تہی دست کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف والے نے میرے ہاتھ سے موبائل فون بھی لے لیا تھا۔ ایک احتیاط البتہ میرے کام آ گئی تھی۔ فرین کا دیا ہوا پیکٹ میں نے لفٹ میں نیچے آنے کے دوران جیب سے نکال کر پتلون کی بیلٹ میں پیچھے کی طرف اڑس لیا تھا۔ میں اس وقت کمر پہ اس کی چبھن محسوس کر رہا تھا، لیکن میری تلاشی لینے والے کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچا تھا۔ میرے دائیں طرف والا کچھ آگے آ گیا تھا۔ میں کن نوکیوں سے اس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ وہ درمیانے قد کا تھا، لیکن اس کے کندھے غیر معمولی طور پر چوڑے تھے۔ اس کے بال پیشانی سے کافی اوپر جا کر شروع ہوتے تھے۔ سر کا اگلا حصہ جو بالوں سے محروم تھا، اس کی جلد سفید سفید سی تھی اور مدھم روشنی میں بھی چمک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس حصے کو دیکھ کر گھن سی آ رہی تھی۔ تاہم اس کے بال لمبے اور سیاہ تھے، بری طرح سر سے چپکے ہوئے تھے، جیسے اس نے انہیں استری کر رکھا ہو۔ ان میں تیل یا شاید کسی سپرے کی چمک تھی۔ اس نے سر کو خفیف سی حرکت دی تو مجھے معلوم ہوا موصوف نے لمبے بالوں کی پونی بھی باندھی ہوئی تھی۔ اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ پتلے پتلے نیم واہ ہونٹ بھی سفید سے دکھائی دے رہے تھے اور ان سے بے پناہ صفاقیاں تھیں۔ اس کی رنگت بیماروں کی سی تھی، لیکن اس کی حرکات و سکنات اور جسمانی حالت بیماروں والی ہرگز نہیں تھی۔ اگر اسے کوئی بیماری تھی تو شاید وہ اس کے ذہن میں تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میرے ذہن میں ڈاکٹر برنارڈ کا تصور ابھرا، جسے میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن نہایت تفصیل سے اس کا حلیہ سننے کے بعد اس کی ایک تصوراتی سی شکل میرے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ لیکن یہ شخص نہ تو سفید فام تھا اور نہ ہی ڈاکٹر برنارڈ کی طرح پتلا اور لمبا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر برنارڈ کی طرح اس کی کمر میں خم کے آثار تک نہیں تھے۔ اس کا سینہ تو باڈی بلڈروں کی طرح ابھرا ہوا تھا اور کندھے بھی انہی کی طرح چوڑے تھے۔ اس کی صرف ناک اور ہونٹوں کی ساخت ڈاکٹر برنارڈ جیسی تھی، اس لیے اس کی شکل میں مجھے اپنے تصوراتی خاکے کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اسے دل ہی دل میں فوراً طوطے کا نام دے دیا۔
दूसरा शख्स निस्बतन दराज कद था, मुझसे ज़रा ही ऊंचा था। वो भी खासा मजबूत मालूम होता था, लेकिन उसकी तोंद खासी नुमायाँ थी। उसकी शेप बड़ी हुई थी। वो कतई आम और गैर नुमाया सी शक्ल सूरत का मालिक था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसी ही वहशत व खबासत थी जो नहायत ही मकरूह और अजियत परस्ताना फितरत रखने वाले जराइम पेशा लोगों के चेहरों पर नजर आती है। मैंने दिल ही दिल में उसका नाम तोंद रख दिया। तोते ने भी गन की नाल अब मेरी पसलियों पर रख दी थी। वो उस पर दबाव बढ़ाते हुए बोला, चलो दरवाजे की तरफ चलो। उसका इशारा पार्किंग लॉट के अकबी दरवाजे की तरफ था। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, ये क्या सिलसिला है प्यारे, हम जरा एक पार्टी में जा रहे हैं। तोते ने जवाब दिया। उसके होंठ बदस्तूर नीमवा थे। शायद ही उसकी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थीं। सफाक लोगों की मुस्कुराहट अमूमन इसी किस्म की होती है। मैंने आंखों से उसकी गन की तरफ इशारा करते हुए पुरसकून लहजे में कहा, तुम्हारा दावतनामा ऐसा है कि उसके सामने इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने अपने सरापा पर निगाह डाली। क्या मेरा हुलिया पार्टी में जाने के लिए मुनासिब है? नया सूट तो पहन रखा है, और क्या शाही लिबास में जाओगे? तोता गुराया। वैसे भी ये कुछ ज्यादा मुअज़्ज़ज़ लोगों की पार्टी नहीं है। जिस हुलिये में बैठा खड़ा या लेटा हो उसी हुलिये में आ सकता है। उसने गन की नाल से टहुका दिया और मैं दरवाजे की तरफ चल दिया। मेरी गाड़ी एक कोने में खड़ी थी। मैं हसरत से उस पर नजर डालकर आगे बढ़ता चला गया। हम अकबी गली में आ गए, जो इस वक्त सुनसान पड़ी थी। गली के कोने पर एक सियाह कार खड़ी थी। गनीमत था कि उसके पास मजीद कोई सियाह कार नहीं खड़ा था। तोता ने तोन को ड्राइविंग सीट संभालने का इशारा किया और खुद पिछला दरवाजा खोलते हुए मुझे रिवॉल्वर से धकेलते हुए फुर्ती से मेरे साथ पिछली सीट पर आन बैठा। अब जबकि तोन ने अपनी गन जेब में रख ली थी और स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया था, मेरे करीब सिर्फ एक ही आदमी और एक ही रिवॉल्वर रह गया था। मैं चाहता तो वहीं हरकत में आ सकता था और थोड़ी बहुत हलचल शुरू कर सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये चक्कर क्या था और वो लोग दर हकीकत कौन थे। इसलिए मैं काफी हद तक सादतमंदी से बैठा रहा और मैंने उन्हें अपने अगवा के मंसूबे पर कामयाबी से अमल दरामद जारी रखने का मौका दिया। लड़की ने तुम्हें क्या बताया है? तोते ने पूछा। वो भी बिला जरूरत गन की नाल मेरी पसलियों में चुभोए जा रहा था। उसके लहजे से तो यही मालूम होता था कि उसने महज सवाल पर सवाल किया था, वरना उसे जवाब की कोई खास परवाह नहीं थी। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने हैरत से कहा। यहाँ तो मुद्दत हो गई किसी लड़की से बात करने को दिल तरस रहा है। चौधरी डियर, बनने की जरूरत नहीं, तोता जहरीले लहजे में बोला। तुम इतने दौलतमंद आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी में लड़कियों की क्या कमी है? ऐसा लगता था कि उसके लहजे में कोई जाती अनाथ भी बोल रहा था। बाज़ जराइम पेशा लोगों की नज़र सिर्फ दौलतमंदों की दौलत पर होती है और बाज़ उनकी दौलत छीनने के साथ साथ उन्हें सफाई हस्ती से भी मिटा डालना चाहते हैं। उनमें से बाज़ के जहन में अपने नफ्सियाती टेढ़े मेढ़ेपन की वजह से कुछ उबाल उठ रहा होता है और बाज़ के जहनों में कोई और तूफान सर उठाता रहता है। वो बात जारी रखते हुए बोला, वैसे फिलहाल मैं मिस एक्स की बात कर रहा हूँ। ओह, मैंने मायूसी से कहा, वो लड़की कहाँ है? वो तो अच्छी भली जहान दीदा औरत है। मोटे मोटे अल्फाज मत बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। तोता बोला। सवाल क्या था तुम्हारा? मैं भूल गया, मैंने सादगी से कहा। उसने एक बार फिर गन की नाल मेरी पसलियों पर रगड़ी। उस बदबख्त से जुबानी छेड़छाड़ कुछ महंगी पड़ रही थी। वो गन से गोया मेरी पसलियों की खाल उतारने के दर पे था। ताहम उसने दांत पीसते हुए अपना सवाल दोहराया। मैं पूछ रहा था, उस औरत ने तुम्हें क्या कुछ बताया है? औरतें कब किसी को कुछ बताती हैं, वो सब कुछ अपने दिल में ही रखती हैं। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। इस दौरान गाड़ी सड़क पर टायरों की चिड़चिड़ाहट पैदा करके मोड़ काट कर एक तरफ रवाना हो चुकी थी। उसने कुछ दांत पीसे, कुछ मेरी पसलियों को पीसा, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, काफी दिन पहले मैंने किसी से सुना था कि तुम बहुत शौक आदमी हो चौधरी, लेकिन ये तुम्हारी शौकी की आखिरी रात भी हो सकती है। मैं तो हर रात यही समझ कर गुजारता हूँ, मैंने बदस्तूर पुरसकून लहजे में कहा। गाड़ी के शीशे बंद थे और वो खासी तेज रफ्तारी से जा रही थी। रास्ते में दो एक जगह पुलिस की गश्ती गाड़ियां भी नजर आईं, लेकिन किसी ने उस सियाह कार को रुकने का इशारा तक नहीं दिया। शायद वो लोग गाड़ियों को अच्छी तरह पहचानते थे। अगर उसमें सिर्फ शुरफा मौजूद होते तो शायद उन्हें रोक लिया जाता। तोता शायद किसी मसलत के तहत अपनी बरहमी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो निस्बतन पुरसकून और हमवार लहजे में बोला, तुम्हारी हमदर्दियां किसके साथ हैं? अजीब सवाल है, मैंने हैरत से कहा। शायद मुझे इसलिए भी तुम्हारे सवालात अजीब लग रहे हैं कि उनका कोई खास पस मंजर है जो मुझे मालूम नहीं है। तुम पहले मुझे हालात से आगाह क्यों नहीं करते? फिर शायद मैं तुम्हारे सवालों का कोई सही जवाब दे सकूं। मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ मालूम करने की कोशिश मत करो। वो गर्राया, तुम्हें यकीनन पहले ही बहुत कुछ मालूम हो चुका है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। ये तो बड़ा सियासी सा सवाल है। ऐसे सवालों की डिप्लोमेटिक जवाब देना अभी मैं सीख नहीं सका।
اگر میں کہوں کہ میری ہمدردیاں اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ ہیں جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوفی کی حد تک سادہ لوگ بھی ہیں، تو تم سمجھو گے میں سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ سیاسی لیڈر کبھی عوام کو سادہ لوگ اور بے وقوف نہیں کہتے، کیونکہ سادہ لوہی اور بے وقوفی پر ان کا سارا کاروبار چلتا ہے۔ وہ انہیں ذہین، دانشور اور ہمیشہ صحیح فیصلہ کرنے والا کہہ کر بانس پر چڑھا کر مروا دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ جواب دینا نہیں چاہتا۔ چلو فی الحال گزارے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میری ہمدردیاں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ہیں۔ خوبصورت لڑکیوں کو تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں، وہ غرایا۔ ہمدردی کرنی ہے تو بدصورت لڑکیوں سے کرو۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے بارے میں کہتے نہیں سنا کہ وہ بدصورت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مس ایکس کے پاس کیوں گئے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ دولت مند لوگ عموماً ایسی لڑکیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اسے بھی سوال ہی میں الجھانے کی کوشش کی۔ اس کے سوال پر مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی تھی۔ فرحین بیچاری یہی سمجھ رہی تھی کہ مجھے اس کے پاس جاتے اور پھر وہاں سے نکلتے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہاں مجھ سے اس کے بارے میں سوال جواب ہو رہے تھے۔ طوطے کو خاموش دیکھ کر میں نے جلدی سے مزید کہا، میں تو اس کے پاس خاصا لمبا پروگرام لے کر گیا تھا، لیکن اس نے مجھے فی الحال صرف چند خوبصورت مسکراہٹوں پر ٹال دیا۔ لگتا ہے امیدواروں کی لائن کافی لمبی ہے۔ میں اس دوران کار کے اندھیرے میں نہایت آہستگی سے ہاتھ پیچھے لے جا کر پیکٹ بیلٹ سے نکال چکا تھا اور اسے سیٹ میں اس جگہ ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں پشتہ اور نچلا حصہ ملتے ہیں۔ عام حالات میں یہ ایک معمولی سا کام تھا، لیکن اس وقت اسے انجام دینے میں مجھے محاورتاً دانتوں پسینہ آ گیا تھا اور عملی طور پر میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے آنکھوں کی طرف پھسلتے محسوس کر رہا تھا۔ طوطا اچانک ہی اچھل کر ذرا پرے کھسک گیا، لیکن اس کے گن کی نال میری پسلیوں پر ہی رہی۔ وہ شاید کچھ حرکت محسوس کر کے بری طرح چونکا تھا۔ یہ تم کسمسا کیوں رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ ایک شریف اور معزز آدمی کو تم گن کے زور پر اغوا کر کے لے جا رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ وہ کسمسائے بھی نہیں، میں نے دردناک لہجے میں کہا، اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ میں پیکٹ سیٹ میں اڑس چکا تھا جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اندیشہ تھا کہ شاید ایک بار پھر میری تفصیلی تلاشی لی جائے گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی روف لائٹ آن کر دی۔ میں اس وقت دونوں ہاتھ گود میں رکھے خط الامکان معصوم سی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ میں نے طوطے کو تسلی دینے کی کوشش کی، تم خواہ دہشت زدہ ہو رہے ہو۔ میں نے تو ذرا جیب سے سگریٹ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو سگریٹ ختم ہو چکی ہے۔ اگر پیکٹ ہوتا بھی تو شاید تم لوگ نکال چکے ہوتے۔ یقیناً، طوطا نے اپنے مخصوص زہریلے انداز میں جواب دیا، ہم تمہاری جیبوں میں تو کیا، تمہارے تن پر بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا اندیشہ کچھ درست ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ گہری نظر سے میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تم اسموکر تو معلوم نہیں ہوتے؟ باقاعدہ اسموکر تو نہیں ہوں، کبھی کبھار پی لیتا ہوں، خاص طور پر جب نروس ہوتا ہوں تو سگریٹ کی طلب شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ محت الامکان ایک عام آدمی نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس وقت تم نروس ہو؟ طوطے نے استزائیہ لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے ہر شریف آدمی اس طرح اغوا ہوتے وقت نروس تو ہوگا، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اتنا ہی گدھا سمجھتے ہو؟ اس نے نہایت ٹھہرے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نہ تمہیں الو سمجھتا ہوں اور نہ گدھا، مجھے تو تم صرف طوطے نظر آ رہے ہو۔ تاہم میں نے اپنی سادگی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بھلا تمہیں گدھا کیوں سمجھنے لگا؟ ابھی تک تم نے مجھے دولتی رسید نہیں کی۔ نروس لوگوں کی زبان یوں کینچی کی طرح نہیں چلتی۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، بہرحال میں تمہیں سگریٹ پلا دیتا ہوں۔ کسی بھی قسم کے نشے کے لیے ترستے ہوئے لوگوں پر مجھے ترس آ جاتا ہے۔ اس نے میری پسلیوں سے گن ہٹائے بغیر اپنے خالی ہاتھ سے اپنی جیب ٹٹول کر ایک سگریٹ نکالی۔ پیکٹ جیب سے نکالے بغیر ہی اس نے سگریٹ نکال لی تھی۔ سگریٹ اس نے میرے ہونٹوں میں پھنسا دی اور اسی ہاتھ سے لائٹر نکال کر اسے شعلہ دکھایا۔ شکریہ، میں نے بدلنے خواستہ ایک کش لیتے ہوئے کہا۔ خواہ مخواہ ہی میں نے اپنی شامت کو دعوت دی تھی۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ دوسری سگریٹ پینا پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ طوطا بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ وہ گویا اپنی رائے پر نظر ثانی کرتے ہوئے بولا، تم تو واقعی نروس نظر آ رہے ہو۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم بڑی ہیرو قسم کی چیز ہو۔ کہاں سے سن لیا تم نے؟ میں نے کراہنے کے سے انداز میں کہا، میں تو یہاں کافی گمنام آدمی ہوں، تم تک میری شہرت کیسے پہنچ گئی، اور وہ بھی غلط سلط قسم کی شہرت؟ بس ہمارے کچھ ذرائع ہیں۔ اس نے اپنی سام جیسی آنکھوں میں پورے سراریت لانے کی کوشش کی۔ بہت ہی بیہودہ ذرائع ہیں، ان پر بھروسہ مت کرنا، میں نے مشورہ دیا۔ اس دوران گاڑی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی میٹروپول کے پاس سے گزر کر کلفٹن کی طرف مڑ چکی تھی۔ ابھی وہ کسی اور طرف بھی مڑ سکتی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب وہ کلفٹن کی طرف ہی جا رہے تھے۔ یہاں سڑک پر روشنی کافی تھی۔ طوطے نے روف لائٹ بجھا دی۔ توند نہایت انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اپنے گرد و پیش سے گویا بالکل لا تعلق تھا۔ ہمارے ذرا بالکل ٹھیک ہے، بیہودہ اصل میں تم ہو، طوطا بولا۔
تمہارے ہاتھ میں گن ہے، میں تمہاری بات کی تردید نہیں کر سکتا۔ میں نے بیچارگی کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، ایجنڈا کیا ہے؟ طوطا گویا کسی تصور سے محظوظ ہوتے ہوئے کنکارنے کیسے انداز میں ہولے سے ہنسا، تمہیں تھوڑی سی ترقی کرانے کا پروگرام ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم تیر رہے ہو یا ڈوب رہے ہو۔ او میرے خدا، میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ تم لوگ مجھے سمندر میں پھینکنے جا رہے ہو؟ نہیں، ہم تمہیں خیر سگالی مشن پر سمندر کی تہہ کی طرف روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم وہاں سے ہمیں رپورٹ بھیجا کرنا کہ سمندر میں تمہارے علاوہ کس کس مخلوق کا اضافہ ہوا ہے اور مچھلیاں کیا فیشن اپنا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ توند نے پہلی بار گفتگو میں دخل دیا۔ نوزی، تم بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس سے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ لڑکی نے اسے کیا بتایا ہے۔ باس کے نزدیک یہ بات بہت اہم ہے۔ مجھے معلوم ہے، طوطا غرایا۔ میں باس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تم فی الحال خاموشی سے وہی کام کرو جو تمہارے سپرد ہے۔ اپنے ننھے سے ذہن کو یہاں وہاں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم جس شخص کو خوش قسمتی سے قابو میں کر کے لے جا رہے ہیں، یہ مچھلی نہیں مگرمچھ ہے۔ یہ ہمیں کچھ نہیں بتائے گا، چنانچہ اس کے ساتھ مغز خوری سے بہتر ہے کچھ وقت ہلکی پھلکی باتوں میں ہی گزار لیا جائے۔ آخر میں سے سمندر میں پھینکنے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔